بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر کیوں بنی اور کس طرح سے ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ نے ان لوگوں پر عذاب کیوں بھیجا؟ تو چلیے مزید جاننے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ محترم دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 افراد سمندر کنارے ایلا نامی بستی میں رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن جب راحت اور سکون آیا تو یہ اللہ کی عبادت سے محروم ہو گئے اور اللہ کی مخلوقات پر ظلم کرنے لگے۔ تو یوں اللہ نے ان کو خبردار کیا کہ ہفتے میں ایک دن، ہفتہ کے دن شکار نہ کیا کرو، اتوار سے لے کے جمعہ تک جتنا شکار پکڑنا ہے پکڑ لو، لیکن ایک دن اللہ کی عبادت اور مخلوقات پہ امن کے لیے رکھ دو۔ یوں اللہ نے ان کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ وہ اتوار سے لے کر جمعہ تک سمندر میں مچھلیاں پکڑنے لگتے تو مچھلیاں زیادہ مقدار میں ہاتھ نہ آتیں، اور ہفتے کے دن سمندر کو دیکھتے تو ان کو بڑی بڑی مچھلیاں نظر آتیں۔ ان لوگوں میں سے ایک شخص کو شیطان نے ورگلایا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو، میری ترکیب پر عمل کرو، تم شکار سے کبھی محروم نہیں رہو گے۔ تو بس شیطان کے کہنے پر اس شخص نے ہفتے کے دن کانٹا لگا کے ڈوری کو سمندر میں ڈال دیا تاکہ مچھلی پھنسے، اور شیطان نے کہا اس مچھلی کو تم اتوار کے دن نکالنا اور یوں ہفتے کی حرمت بھی باقی رہے گی اور تمہارا شکار بھی ہو جائے گا۔ تو بس شیطان کی بتائی ہوئی ترکیب پہ ہفتے کے دن مچھلی پھنسی رہی اور وہ اتوار کے دن نکالتا اور خوشی سے کھاتا۔ جب آس پاس کے لوگوں نے پوچھا تو ان کو بھی یہ ترکیب بتانے لگا، اور یوں اس قوم کے کچھ لوگ ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے کے لیے جال پھینکتے اور اتوار کے دن نکالتے، اور کچھ نہیں تو سمندر میں سے نالیاں بنا کے چھوٹے چھوٹے تالاب بنا دیے اور گڑھے بنا دیے تاکہ ہفتے کے دن جیسے ہی مچھلیاں یہاں سے گزریں تو تالاب میں پھنس جائیں، اور ہم اتوار کو ان مچھلیوں کو نکالیں گے اور پکا کے کھائیں گے۔ اس گاؤں میں اللہ کے کچھ خاص بندے بھی موجود تھے جو کہنے لگے، اے لوگو، اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ جو تم جال پھینکتے ہو یا چھوٹے چھوٹے تالاب بناتے ہو یا ان میں ہفتے کے دن اگر کوئی مچھلی پھنستی ہے تو یہ شکار ہفتے کے دن کا ہوگا۔ اے لوگو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ لوگ ان لوگوں کا مذاق اڑاتے لگے اور کہنے لگے، ہماری جو مرضی ہوگی ہم وہ کریں گے۔ اب اس بستی میں 3 گروہ بن چکے تھے۔ ایک ان 70,000 گروہ میں سے وہ لوگ تھے جو ان نافرمان لوگوں کی بار بار اصلاح کرتے تھے، دوسرے وہ لوگ تھے جو ان لوگوں سے نفرت کرتے تھے اور خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے، اور تیسرے وہ لوگ تھے جو گمراہ ہو کر اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے۔ تو یوں نیک بندوں نے اس بستی کے بیچ میں سے دیوار کو کھڑا کر دیا اور یہ حکم نافذ کیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے اس طرف ہو جائیں اور ہم جو اللہ کے فرما بردار ہیں وہ اس طرف رہیں گے۔ وہ نیک صالح لوگ بار بار ان سے کہتے رہے، اے لوگو، اللہ سے ڈرو، قوم سمود اور قوم لوط کا جو حشر ہوا اس کو یاد کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو ورنہ تم لوگوں پہ کوئی بھی عذاب آ جائے گا۔ وہ سارے نافرمان لوگ جو تعداد میں 12,000 تھے سب ہنستے رہے، یہ تو سب کتابی باتیں ہیں، ہم پہ کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ بس جیسے ہی وہ گروہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک وہ لوگ تھے جو اللہ کے فرما بردار تھے، وہ دیوار کے اس طرف تھے، اور جو نافرمان بندے دیوار کے اس طرف تھے، وہ نافرمان بندے پوری رات ہنستے رہے، مذاق اڑاتے رہے، اور اللہ کے نیک بندے دیوار کے اس طرف معافی مانگتے رہے۔ جیسے ہی صبح ہوئی وہ نیک صالح بندے انسان اٹھے، انہوں نے محسوس کیا کہ دیوار کے اس طرف سے کسی انسان کی آواز نہیں آ رہی۔ وہ لوگ جیسے ہی دیوار کے اوپر چڑھ کر اس طرف دیکھنے لگے تو سارے کے سارے وہ لوگ جو دیوار کے اس طرف تھے وہ بندر بن چکے تھے اور بندروں کی حرکتوں کو انجام دے رہے تھے۔ وہ جو صالح نیک لوگ دیوار سے ان بندروں کو دیکھنے لگے، ان صالح لوگوں میں سے جو ان کے رشتہ دار تھے، انہوں نے ان بندروں کے کپڑوں سے اپنے اپنے رشتہ داروں کو پہچانا اور چیخ چیخ کے رونے لگے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ لیکن جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ ہو کے رہتا ہے۔ وہ 12,000 لوگ جو بندر بن چکے تھے اور کچھ بھی کھا پی نہیں سک رہے تھے، اور پھر 3 دن بعد وہ اس عذاب میں آ کر فنار ہو گئے۔ محترم دوستو، بے شک اللہ ان بندوں کو پسند نہیں کرتا جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنا فرما بردار بندہ بنا، ہم کو ویسا بنا جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ آمین ثم آمین۔